بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مسعود حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں کون کیا تھا، پاکستان کیسے بنا۔ یہ ہماری ویڈیو کا دوسری قسط ہے۔ مرکز میں موجود تمام 30 نشستیں مسلم لیگ نے جیت لی اور صوبائی اسمبلی کی بھی تمام 30 نشستیں مسلم لیگ نے جیت لی اور دوسری جماعتوں کو شکست سے دوچار کیا۔ 1945 اور 46 کے عام انتخابات میں قائد اعظم کے موقف کی تائید کی گئی۔ اب پاکستان کے قیام کی راہ ہموار ہو چکی ہے۔ 1946 میں کابینہ مشن پلان برصغیر میں آتا ہے۔ حکومت سازی میں شامل ہونے کے لیے کابینہ کے تمام تجاویز کو ماننا ضروری تھا۔ کانگریس اس پلان پر بہت خوش تھی، مگر مسلم لیگ ایکشن جیتنے کے بعد اس پلان سے کافی مایوس تھی۔ توقع یہی کی جا رہی تھی کہ قائد اعظم اس پلان کو ماننے سے انکار کر دیں گے۔ مسلم لیگ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کون کیا تھا کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو سے آپ آگاہ رہیں۔ چلتے ہیں موضوع کی جانب۔ اس قانون سازی میں حصہ نہیں لے سکے گی، لیکن قائد اعظم نے اس پلان کو منظور کر کے ورطۂ حیرت میں ڈال دیا کانگریس کو۔ اب کانگریس نے آدھا پلان منظور کیا، حالانکہ پوری حکومت میں شامل ہونے کے لیے تمام پلان کو مکمل تسلیم کرنا ضروری تھا۔ قائد اعظم کے مطالبے کے باوجود حکومت برطانیہ نے پلان نافذ کرنے سے انکار کر دیا۔ مسلم لیگ اس سے بہت مایوس ہوئی اور 16 اگست 1946 میں یوم راستہ اقدام کا اعلان کیا۔ جگہ جگہ مظاہرے ہوئے، مسلمانوں نے انگریزوں کے دیے ہوئے خطابات واپس کر دیے۔ ویجل برصغیر کا سیاسی حل نکالنے میں ناکام ہوئے تو حکومت برطانیہ نے یہ ذمہ داری ایڈمونڈ بیٹن کو دے دی۔ 20 فروری 1947 کو برطانوی وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ 1948 میں برصغیر سے برطانوی راج ختم کر دیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد پورے برصغیر میں فرقہ وارانہ فسادات میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تقسیم ہند کا اعلان کرتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت پنجاب اور بنگال کی تقسیم کی جائے گی۔ تقسیم کی ذمہ داری ریڈ کلف کے نام لگائی جاتی ہے۔ ریڈ کلف انتہائی متنازع تقسیم کرتا ہے، نئے ممالک میں دشمنی کی بنیاد ڈال دیتا ہے۔ حالانکہ برطانوی حکومت نے 1948 میں برطانوی راج ختم کرنے کو کہا تھا، مگر حکومت برطانیہ نے 14 اگست 1947 کو پاکستان اور 15 اگست 1947 کو بھارت کو آزاد کر دیا۔ آزادی کے اعلان کے ساتھ ہی لوگوں نے اپنے نئے ممالک میں ہجرت کرنا شروع کر دی۔ اس ہجرت کے دوران فسادات عروج پر رہے اور کئی مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ وجہ یہ تھی، ایک تو فوج ڈس فنکشنل تھی اور برطانوی حکومت نے وقت سے پہلے آزادی کا اعلان کر کے دونوں حکومتوں کو مشکل میں ڈال دیا اور لوگوں میں مذہبی فسادات برپا ہو گئے۔ اس کے بعد دونوں جانب سے انسانیت کا قتل عام کیا گیا اور آپ دیکھیے کہ کتنے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور دیکھیے کہ کیسے پاکستان ہماری پیاری دھرتی وجود میں آئی، جس کے لیے ہمارے قائدوں نے بہت محنت کی اور اس کے بعد ان شہید لوگوں نے اس ملک کو عظیم ملک بنایا۔ تو یہ تھی کہانی کہ پاکستان کیسے بنا۔ ہمیشہ پاکستان کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کریں، اور اگر اس کی آپ کو ضرورت پڑے تو پہلی فرصت میں اپنے پاکستان کے لیے آگے آئیں اور اس کی خدمت کریں۔ پاکستان زندہ باد۔